کلپ نمبر 1737۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نوح کی آیت نمبر 24 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ ترجمہ، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے رئیسوں کی وہ بات بیان کی جو انہوں نے اپنی پیروی کرنے والوں سے کہی تھی تو اس کے بعد عرض کی، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ بت بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قوم کے رئیسوں نے بتوں کی عبادت کرنے کا حکم دے کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ قوم میں سے اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تب آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، تو بتوں کی پوجا کرنے والے مشرکین کی گمراہی میں ہی اضافہ کر اور اب انہیں ایمان لانے کی توفیق ہی نہ دے۔ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ ترجمہ، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ مما خطیئاتهم اغرقوا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کلام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہونے کے بعد ہی آگ میں داخل کر دی گئی، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ جہنم کی آگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس آگ میں کفار قیامت کے دن ہی داخل کیے جائیں گے اور ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمانوں یا کفار پر ہونے والا قبر کا عذاب زمین میں دفن ہونے پر ہی موقوف نہیں، بلکہ جس انسان کو عذاب ہونا ہے وہ جہاں بھی مرے اور مرنے کے بعد اس کا جسم کہیں بھی ہو اسے عذاب ہوگا، کیونکہ عذاب قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہو، چاہے مردہ زمین میں دفن ہو یا نہ ہو۔ اور اس عذاب کو عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مردے زمین میں ہی دفن کیے جاتے ہیں۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا مقام۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کی وجہ ان کے گناہ تھے، لہٰذا گناہ کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی دنیا میں ہی گرفت نہ فرما لے، پھر انہیں قبر و آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دے، اور اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا اور کفر کی حالت میں موت واقع ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، کیوں نہیں، جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔